علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. کرونا وائرس، حکومت نے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے سرجیکل اور کپڑے کے ماسک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مساجد، بازاروں، دکانوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا۔ چینی 90 روپے کلو ہو گئی، وزیر اعظم جواب دیں قیمت کیوں بڑھی؟ شاہد خاقان عباسی۔ چینی ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، اسد عمر اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ برآمد سے پہلے چینی کی قیمت 55 روپے 47 پیسے تھی۔ آٹا چینی بحران پر ہٹائے گئے وفاقی سیکریٹری فوڈ ہاشم پاپلزئی ایم ڈی پیمرا تعینات۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ برس ریٹائرڈ ہونے والے ہاشم پاپلزئی کو 3 سال کے لیے ایم ڈی پیپرا لگانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے چینی پر سبسڈی نہیں دی بلکہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دی۔ شہزاد اکبر۔ نواز شریف کی تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا، جو ہر بار کی طرح الٹا ہو گیا۔ نواز شریف کا خوف نہ ان کو جینے دیتا ہے اور نہ ہی چین سے حکومت کرنے دیتا ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ مریم نواز کی ٹویٹ۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 78 ہلاکتیں، 3242 نئے کیسز رپورٹ۔ اموات کی مجموعی تعداد 1443 ہو گئی، جبکہ نئے مریضوں کی تعداد 68,301 تک پہنچ گئی۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا پیر سے بسیں چلانے کا اعلان۔ ایس او پیز پر عمل کریں گے اور گاڑیاں اگر بند کی گئی اور ڈرائیورز گرفتار ہوئے تو دھرنا بھی دیں گے۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد۔ ایٹمی دھماکہ، راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے کیا، شیخ رشید کا دعویٰ۔ نواز شریف سمیت ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی۔ وزیر ریلوے۔ امریکہ نے عالمی صحت سے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام نمازیوں کے لیے کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ بھارت، کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافے کے باوجود ریسٹورنٹس اور مالز کھولنے کا فیصلہ۔ شیخ رشید نے اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ۔ کرونا آئسولیشن ہسپتال میں زیر علاج 85 سالہ مریض جان کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر، وزیر ترجمان حکومت آزاد کشمیر۔ کرونا وائرس کی مختلف پراسرار پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مغربی یورپ اور شمالی امریکہ کے کئی ممالک میں کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی شرح کم کیوں ہے؟ مختلف ٹیسٹنگ پالیسیوں اور طریقہ کار کے ساتھ ساتھ کیسز کی تعداد کو مکمل طور پر ظاہر نہ کرنے کے باوجود بھی یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں ایشیا میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہے۔ یعنی سماجی دوری کے اقدامات پر ایشیائی ممالک میں جلد عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، مگر سائنسدانوں نے چند دیگر عناصر کا بھی ذکر کیا۔ جبکہ کرونا وائرس کی مختلف اقسام، موٹاپے کی شرح اور عام صحت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ چین، جس کے شہر ووہان سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا، وہاں ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے بھی کم ہے۔
7 ممالک کے 40 فنکاروں کا وبا کے دنوں میں امید کا گانا. دنیا بھر میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا کے باعث خوف کو کم کرنے کے لیے اگرچہ حکومتیں کوشاں ہیں، تاہم اس ضمن میں کئی ممالک کے فنکار بھی لوگوں میں امید پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. وبا کے دنوں میں لوگوں میں امید پیدا کرنے کے لیے ایسا ہی قدم پاکستان سمیت دنیا کے 7 ممالک کے 40 موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی اٹھایا اور انہوں نے مشترکہ طور پر ایک گانا جاری کر دیا. بھارت کا پیر سے ملک گیر لاک ڈاؤن نرم کرنے کا اعلان. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 نوجوان شہید. پلوامہ ڈرامہ مبینہ حملہ آور عادل ڈار 2017 سے بھارتی حراست میں ہونے کا انکشاف. حج و عمرہ تا حکم ثانی معطل رہیں گے، سعودی وزارت مذہبی امور. ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی. نیو یارک ٹائمز نے کرونا کے خلاف مودی سرکار کی پالیسیوں کو ناکام قرار دے دیا. امریکہ کا افغانستان سے مکمل فوجی انخلا پر غور. اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں دلچسپ و عجیب دنیا سے. بلند عمارات اور چٹانوں کے درمیان چھلانگ لگانے والا سب سے خطرناک پارکر گروپ. برطانوی گروپ سٹورز کے تمام اراکین دنیا کے بڑے ممالک میں کرتب دکھا چکے ہیں اور زخمی ہوتے رہے ہیں. اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے. زمین کے قریب ترین ایک نیا بلیک ہول دریافت. اب تک ہمارے نظام شمسی سے قریب ترین ایک بالکل نیا بلیک ہول دیکھا گیا ہے جو صرف 100 نوری سال دوری پر ہے. اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں صحت کی دنیا سے. کمیاب اعصابی مرض اور پیٹ کے بیکٹیریا کے درمیان تعلق دریافت. ہاضمے کی نالی کے بیکٹیریا اور ایک نیورو ویسکولر مرض کے ونس انجومیا کے درمیان ٹھوس تعلق کا انکشاف ہوا ہے. اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے. کرکٹر مشتاق احمد کے بیٹے بزر مشتاق نے اپنا گانا ریلیز کر دیا. خبروں کے اختتام میں چلیں گے کھیلوں کی خبروں کی جانب. ٹینس اسٹار راجر فیڈر دنیا کے امیر ترین کھلاڑی بن گئے. دورہ انگلینڈ کے لیے اسکواڈ کا اعلان 2 روز میں متوقع. T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ممکن نہیں کرکٹ آسٹریلیا. اس کے ساتھ ہی اب تک کی OPTV گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ.
پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.